السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، خبریں کافی گرما گرم خبریں۔ سب سے پہلے تو جناب آرمی چیف آف اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب کا بڑا سخت بیان۔ ہم اپنی آئینی حدود سے واقف ہیں۔ وہ انہوں نے کہا، کب کہا اور اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، اس پہ ہم تجزیہ کریں گے آگے چل کے۔ دوسرے نمبر پہ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا اعتراف جرم۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ کسانوں کا قاتل میں ہوں۔ جی ہاں، بالکل انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد جناب سائفر کیس عمران خان صاحب کا دلائل جاری ہیں۔ گورنمنٹ FIA اور نیب کی جانب سے، گورنمنٹ کے وکیل کی جانب سے کئی دلچسپ چیزیں اس کے اندر سامنے آ رہی ہیں، تو وہ سلسلہ اس کے بارے میں کچھ ہم بات چیت کریں گے۔ پھر جناب شہزاد اکبر صاحب کے الزامات۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یا خفیہ ایجنسیز نے لندن میں مجھ پر ایسڈ کا حملہ کروایا۔ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور کیا اس میں حقیقت ہے اور یہ واقعہ کب ہوا، اس کی بھی تفصیلات ہم آگے چل کر کریں گے۔ پھر جناب مولانا صاحب کا جلسہ، کراچی میں ان کو جلسہ کرنا ہے، تیاریاں مکمل ہیں لیکن اجازت نہیں ملی ہے۔ کیا ہوگا، کریں گے نہیں کریں گے، وہ بھی دلچسپ بات ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے۔ اس کے بعد جو آپشنز میں جا کر جو آپشنز آتی ہیں اس میں آل ویڈیوز کے آپشن کو سلیکٹ کیجئے۔ ساتھ میں اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے اور جو خاص طور سے کامنٹ ضرور دیجئے تاکہ میں اپنے آپ کو اور تھوڑا بہتر کر پاؤں۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی درخواست کہ اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، احباب کو میرے اس چینل کا لنک ضرور بھیجیے، شیئر کیجیے۔ تو چلتے ہیں تفصیلات میں۔ سب سے پہلے تفصیلات تو یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ ملین مارچ کی تیاری کے لیے مختلف جگہ پہ وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں پشین میں کر چکے ہیں، اس کے بعد کراچی ہے، اس کے بعد ان کو لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، پھر ملین مارچ کی بات کرنی ہے۔ تو کراچی میں انہوں نے مزار قائد اعظم کے پاس جلسے کی اجازت مانگی تھی لیکن اجازت نہیں ملی، لیکن انہوں نے کہا کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا اور تیاریاں ان کی جاری ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو جلسے کے بارے میں ہو گیا نہیں ہو گیا میرے پاس اتنی معلومات ابھی نہیں ہے، لیکن دیکھیے مولانا صاحب ویسے ہیں تو بہت جذباتی انسان، تو جب انہوں نے کہہ دیا تو بعض اوقات کر بھی جاتے ہیں، اور کبھی سیاست کے نباز ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا یوٹن بھی لے بھی سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان پہ کتنا پریشر ہے اور کن لوگوں سے ان کی بات چیت جاری ہے۔ تو دیکھیے وہ کیا گھن گرج کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو انہوں نے بہت گھن گرج دکھائی، پشین میں بھی دکھائی، بڑے نالا نظر آتے ہیں مقتدرہ کے حلقوں سے، کیونکہ ان کو کہنا ہے، ان کا یہ ہے کہ صوبہ سرحد مجھے دینا تھا، جس طرح گھپلا شپلا کر کے اور فارم 45 کو بدل کے راتوں رات جو ہے نواز شریف کو پنجاب دے دیا گیا، تو میں نے کیا قصور کیا تھا؟ صوبہ سرحد مجھے ملنا چاہتا ہے، صوبہ سرحد سے مراد KPK مجھے ملنی چاہیے تھی، لیکن اس کی حکومت مجھے نہیں ملی، وہ جو ہے تشتری میں رکھ کے عمران خان صاحب کو دے دی گئی۔ اب اس میں ظاہر فوج کی کیا سوچ تھی، کیا مصلحت تھی، وہ عمران صاحب کو انگیج رکھنا چاہتی تھی فوج، جو بھی تھا، تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے جانے دیا، گو ہیڈ دے دیا PTI کو اور ان کی حکومت بننے دی۔ اس پہ وہ بہت سخت نالا ہے، چراغ پائے، کیونکہ ان کا سارا جو سیاسی کیریئر ہے وہ KPK میں ہی ہے، اور وہیں وہ جیتتے ہیں، وہیں حکومتیں بناتے ہیں اور وہیں کی منسٹریاں لیتے ہیں۔ تھوڑا بہت ان کا بلوچستان میں ہے، تو یہ ہے وہ صورتحال۔ دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں تو اکبر شہزاد صاحب کی، کہ اکبر شہزاد صاحب نے بڑا سنگین الزام لگایا ہے خفیہ ایجنسیز پہ پاکستان کی، کہ ان لوگوں نے جو ہے
مجھ پہ تیزاب کا حملہ کروایا. پچھلے سال میرے گھر پہ لندن کے، میں لندن میں رہتا ہوں UK میں، تو وہاں پر میری رہائش گاہ پہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھ پہ تیزاب پھینکا، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. اور یہ خفیہ ایجنسیز کی طرف سے تھا، اور پاکستان کی جو ہے خفیہ ایجنسیز جو ہے اپنے مخالفین کی آواز کو بند کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ غیر ملکوں میں بھی جا کے اپنے مخالفین کو ختم کروا دیتی ہیں، مروا دیتی ہیں، یا ان پہ حملے کرواتی ہیں. تو میری زبان بندی کی جا رہی تھی. اس پہ حکومت پاکستان نے اور وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ نہیں جی، یہ سب الزامات غلط ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہیں، ان کے پاس کوئی اس کے ثبوت نہیں ہے، اور جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. دیکھیے، شہزادہ اکبر صاحب بڑے دلچسپ آدمی ہیں، اور عمران صاحب کی بہت ہی وہ رہے ایڈوائزر کہ بھائی سارے جو مقدمات اور گھپلے شپلے چوریاں ڈکیتیاں جو بھی ہیں، نواز نے اور زرداری نے اور ان لوگوں نے کی، وہ سب تمہیں نکالنی تھی. اس کے وہ احتساب کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے سب چیزیں بنائی، مقدمے جھوٹے سچے جو بھی تھے، اور کافی پیسے بھی کھائے. ملک ریاض کے جو پیسے تھے 160 ملین پاؤنڈز اس کو کالے سے سفید کرانے میں، اور ان کو یہاں جب گورنمنٹ آف برطانیہ نے پاکستان کو دیے تو ان کو راتوں رات ملک ریاض کے حوالے کرنے میں نہیں کا رول تھا. اس سے انہوں نے ملک ریاض سے کیا فائدہ اٹھایا، بہت لمبی چوڑی کہانیاں ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے الزام لگایا ہے، تو دیکھیے اس پہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو بات آ رہی ہے نا، وہ سائفر کا ایک بات کر لیتے ہیں. سائفر کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے عدالت میں. سارے بیانات عمران کے جو وکیل ہیں وہ تو سارے بیانات اپنے مطلب کراس ایگزامینیشن وغیرہ کر چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. انہوں نے اب جو گورنمنٹ کی طرف سے جو وکیل ہیں وہ اس کی وہ کر رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں ان تمام پوائنٹس کا جو کہ ریز کیے گئے ڈیورنگ دس کراس ایگزامینیشن. تو اس پہ 40 نکات ہیں، اس کے جواب دے رہے ہیں. اس پہ بہت سی باتیں آتی ہیں. مثلا ایک تو خاص طور سے جو ان کا بیان ہے، جو چیف سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، عمران خان صاحب کے، تو وہ جو ہے ان کا بیان کیسے لیا گیا بعد میں، کیونکہ بیان انہوں نے بیان حلفی کچھ اور دیا، بعد میں بیان عدالت میں جا کے چینج کر دیا، کچھ اور دیا. اس طرح جو عمران خان صاحب کا بیان ہے تو وہ کہتے ہیں دفاع کا بیان جو ہوتا ہے، ملزم کا بیان جو دفاع میں ہوتا ہے بغیر وکیل کے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وکیل سب موجود نہیں تھے، تو وہ کیسے ہوا. بہت ساری چیزیں اس میں نئی آ رہی ہیں. لگتا تو یہ ہے کہ اتنا جان نہیں ہے سائفر کے کیس میں، لیکن بہرحال اس کو لمبا کیا جا رہا ہے. اب اس کی نئی ہیئرنگ کی ڈیٹ پڑ گئی ہے، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. کچھ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وکیل کا کہ جتنا ہم سے تو بہت زیادہ ٹائم لیا ہے، عمران خان صاحب کے وکیل نے، تو ہمیں بھی ٹائم دیا جائے تو ہم کچھ دن اور لیں گے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اب بلی تھیلے سے کیسے باہر آتی ہے. اب بات کریں گے جناب ہمارے اعظم کاکڑ صاحب کی. اعظم کاکڑ صاحب خود اپنے بیان میں پھنس گئے. جی ہاں، اور ان کو ایک طریقے سے اعتراف جرم ہو گیا ان سے. وہ آئے، جو الزامات آج کل لگ رہے ہیں کہ جب ان کی حکومت تھی، نگراں حکومت، اس نے کھلی آزادی دے دی، ساری قدغنیں اور سب ہٹا دیں، اور جتنے بھی سرمایہ دار تھے، امپورٹرز تھے، ان سے کہہ دیا کہ جو گندم منگواؤ بھائی، کوئی پابندی نہیں، جتنی بس منگاتے جاؤ. اور اس زمانے میں کیونکہ یوکرین کی حالت خراب ہے، جنگ ہو رہی ہے یوکرین کی رشیا کے ساتھ، تو اس کا مال جو باہر جا نہیں سکتا، تو وہ چھوٹے موٹے قریب کے علاقوں میں جا سکتا ہے. اس کی سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا وہ ملک ہے، تو وہ کوئی اس کا مال اٹھا نہیں رہا تھا. اس کا ریٹ بہت گر گیا تھا، اور تقریباً وہ جو ہے بہت نیچے گر گئی تھی. تو وہ تقریباً 2 سے 2,500 کے ریٹ پہ جو ہے نا گندم کا ریٹ آ گیا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اب کیا کیا یہ تو نہیں پتہ، لیکن ہمارے لوگوں نے پرمیشن دے دی، اور اس پہ ایک لمٹ بھی نہیں لگائی. جو ادارہ تھا اس سے کہا تھا کہ شاید جو ہے نا کچھ گندم کی کمی پڑے گی تو 1 لاکھ ملین ٹن ہمیں منگوانی چاہیے. انہوں نے کوئی کہا نہیں، جانے دو جتنا بھی منگواؤ جی. اب وہ انہوں نے منگوا لی. اب وہ جب منگوا لی تو اتنی گندم آ گئی جس کی انتہا نہیں. اور یہاں پر جو ہے کسان بیچارہ پریشان ہے. اب ان کی جو پروڈکشن ہوئی ہے، ان کے جو گندم کی اگائی ہوئی ہے، اس کو کوئی گورنمنٹ خریدے گا، کوئی پرائیویٹ سیکٹر خریدنے پہ تیار نہیں ہے.
تو وہ جب الزام ان پہ لگا کہ اتنے پیسے کھا کے اور اتنے ارب کا ٹیکہ لگ گیا ملک کو اور اتنے 400 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگ گیا اور بری حالت ہوئی، اس کے دفاع میں یہ آئے جناب رؤف قلاصرت صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے اپنی دفاعی بیان دیا لیکن اتنا احمقانہ بیان تھا کہ ہنس کے مجھے تو پیٹ میں درد ہو گیا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے جو خود اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے اجازت دی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ گورنمنٹ امپورٹ کرے۔ ہم سے جب کہا گیا کہ بھئی آپ، پہلے تو خیر وہ نواز کی حکومت، شہباز کی حکومت پہ کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہ نگراں حکومت بن گئی تو انہوں نے اس پہ ڈیسیشن نہیں لیا۔ پھر یہ فیصلہ ہمارے پاس آیا کہ بھئی 1 لاکھ ملین ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی ہے تاکہ ملک میں کمی نہ ہو آٹے وغیرہ کی، گندم کی۔ تو کہا لگا ہم نے اس کو پاس کر دیا، لیکن ہم نے اس پہ سوچا کہ بھئی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں منگائے، گورنمنٹ منگائے اپنے اس میں رکھے امپورٹ کرے، پھر اپنے گوداموں میں رکھے یہ کرے، گورنمنٹ کے افسران چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ان کو اجازت دے دی پرائیویٹ سیکٹر کو کہ بھئی تم خود منگوا لو۔ تو لیکن انہوں نے کہا، لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی جب آپ کو یہ بات تو پتہ تھی، رؤف قلاصرت صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے یہ قیمت رکھی ہوئی ہے 3,900 روپے میٹرک ٹن جو وہ خریدیں گے، 3,900 روپے من کے حساب سے جو خریدیں گے وہ کسانوں کے ساتھ۔ تو یہ تو گورنمنٹ کا ریٹ ہے، اسی لیے کسان بیچارہ محنت کر کے پیدا کر رہا ہے کہ کچھ پیسے بن جائیں گے اس کے۔ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے، آپ کو یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی اور پرائیویٹ سیکٹر کو اور لمٹ بھی نہیں لگائی کہ کتنی، اور ساری قطغنے لگا کہ یہ لائسنس، امپورٹ لائسنس، الا بلا ڈیوٹی سب ہٹا دی، منگاؤ دبا دب منگاؤ۔ اب انہوں نے منگانا شروع کر دیا۔ اب وہ کہتے نہیں جی یہ تو فری ہے، یہ تو جو فری جو زون ہوتے ہیں اور فری ٹریڈ کا سسٹم، کانسیپٹ فری ٹریڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھئی جتنا چاہے منگاؤ، اگر اس کا لاس ہے ہمارا تو تعلق ہے ہی نہیں گورنمنٹ کا، وہ تو لاس جو ہے انہیں کا ہوگا کہ اگر وہ جو زیادہ منگا لیتے ہیں کوئی نہیں خریدتا تو لازمی بات ہے کہ ان کی چیز سڑ جائے گی، ہمیں حفاظت بھی وہ کریں گے، جہازوں کا کرایہ بھی وہ دیں گے، جا کے اپنے یہاں پہ جو ہے نا اسٹوریج بھی وہ کریں گے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، گورنمنٹ بچ جائے گی۔ تو ہم نے تو اسکینڈل سے بچنے کے لیے کیا، ہم نے تو یہ کیا۔ ارے بدبختوں، کیسے انسان ہو یار، تم وزیر اعظم تھے، تمہیں عقل کی کمی ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے 3,900 روپے فی من کا ریٹ رکھا ہوا ہے، ان کو وہ چیز 2,000 سے 2,500 فی من مل رہی ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ یار مزے ہیں ہمارے، گورنمنٹ تو ہم سے 3,900 پہ خرید لے گی اور ہم اس کو 2,500 پہ 2,000 پہ خریدیں گے تو موجہ ہی موجہ، ہم تو زیادہ ڈبل قیمت بنا رہے ہیں، تقریباً 40% پیسے بنا رہے ہیں اس کے اندر۔ تو انہوں نے دبا کے آپ کے منسٹروں کو، آپ لوگوں کو مال شال کھلایا اور پرمیشن لے لیا، اور پھر آپ کہتے بھئی کمی کتنی تھی، 1 ملین ٹن کی، آپ ان سے کہہ رہے ہیں جتنے لیا، انہوں نے 3.5 ملین ٹن یا 4 ملین ٹن منگوا لی۔ انہوں نے کہا اتنا سستا مال ہے، آؤ جی گورنمنٹ تو مجبور ہو جائے گی خریدنے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آ گئی اور گورنمنٹ نے اسے اس ریٹ پہ خرید بھی لی، کیونکہ فصل تو جب تک ہمارے کسانوں کی تیار نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ جو ہے ان کے وہ تو بھرے ہوئے سارے گوڈاؤنس، تو پرائیویٹ نے ان کو دھڑا دھڑ 3,900 ملین ٹن پہ بیچ بھی دی، پر من پہ بیچ بھی دی، 2,500 2,000 پہ منگوا کے فی من، اور ان کو بیچ دی 3,900 پہ۔ گورنمنٹ نے ان سے خرید بھی لی، سارے پیسے انہوں نے جیب میں ڈال دیے سرمایہ داروں نے، انہوں نے کھاچے بازوں نے۔ اب کسان کی فصل جب تیار ہو کر آئی تو کسان پریشان ہے، اب کوئی ان سے خریدتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے تو پورے وہ ذخیرے بھرے پڑے ہیں، کیونکہ ہم نے تو پرائیویٹ سیکٹر سے خرید لی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ سے خریدیں۔ اب کوئی ان سے خریدتا نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں لیتا، کیونکہ وہ کہتا ہے ہم نے تو خود امپورٹ کر لی۔ اب ان کو یہ پتا تھا کیونکہ گورنمنٹ کا یہ ریٹ ہے، تو انہوں نے تو کھانچا اٹھا لیا، جو گورنمنٹ یہ ریٹ تو کسان کے لیے بنایا تھا، بیچارہ کسان کہاں جائے، کسان بنا کے کھڑا ہوا ہے، کوئی لینے والا نہیں، بارش کا سیزن آ رہا ہے، ان کی گندم ساری گل جائے گی۔ اب وہ اس کو جو ہے بیچ میں تھرڈ پارٹی آڑت تھی، یہ کوڑیوں میں خرید رہے ہیں ان سے۔ یار کسان کو ڈبو دیا تو تم تو کسانوں کے قاتل نکلے یار، تم نے کیسے آدمی، تمہیں پتا تھا کہ یہ ریٹ ہے گورنمنٹ کا، تمہیں پتا تھا کہ اگر ہم اجازت دیں گے امپورٹ کی تو وہ لوگ تو لا کے ایسی کی تیسی کر دیں گے، تو آپ کو تو اس پہ کنڈیشن لگانی تھی کہ ٹھیک ہے امپورٹ ہوگی، لیکن 1 ملین کے بعد جیسے کوٹا پورا ہوگا اس کے بعد ہم فردر امپورٹ کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب اس پہ جو بھی پہلے آ جاتا وہ کر لیتا 1 ملین ٹن کی، لیکن آپ نے تو 3.5-4 ملین ٹن منگوا لی، جتنی پورے سال کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور اس کے بعد کسان کا جو ہے وہ کسان روڈ پہ رول رہا ہے اور بیچارہ کوڑیوں میں بیچ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے آڑت ہی بیچ میں آ گئے، تھرڈ پارٹی آ گئی، ان سے کوڑیوں میں خرید رہی ہیں، وہ رو رہے ہیں 800-800۔ اب وہ بیچارے کیا کریں گے، غریب کسان تو مر گیا،
وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ اتنی ظالمانہ فعل اس شخص نے کیا ہے، اور آ کے بڑی ڈٹائی سے کہہ رہا ہے جی میں نے تو بالکل وہی کیا جو کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا وہ فارمولہ ہے کہ فری ٹریڈ زون ہونا چاہیے، فری ٹریڈ۔ یہ تو یہ ہوتا ہی ہے کیپٹلزم میں کہ ٹھیک ہے سرمایہ دار پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر وہ چیز وہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے، وہ کب زیادہ آ جاتی ہے تو کوڑی میں بکتی ہے تو سارے وہ کوڑی میں بیچتا ہے، اور اگر وہ کم لاتا ہے یا شارٹیج ہوتی ہے تو اس کو پروفٹ ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، پوری دنیا میں کیپٹلزم ہی ہوتا ہے۔ ابھی ان لوگوں پٹھے تم نے پہ سرکاری ریٹ کی مقرر کیا، وہاں پہ تو سرکاری ریٹ نہیں ہوتا نا، جب چیزیں آتی ہیں تو وہ تو خود بھی ریٹ مارکیٹ طے کرتی ہے کہ زیادہ آ گئی تو کم بھی بکے گا، کم آئی تو زیادہ بھی بکے گا، تو وہ تو مارکیٹ طے کرتی ہے۔ جب گورنمنٹ نے ایک ریٹ طے کر دیا اور ایک اندھے کو نظر آ رہا ہے امپورٹر کو کہ بھائی مجھے تو 3900 بھی بکنا ہے تو کیا ہوگا؟ تو یہ وہ کہانی ہے، تو انہوں نے تو پھیر دیا، پورا دبا دب کر دیا۔ اور آخر میں بات کریں گے جناب اس کی، جو ہمارے جو ہے آرمی چیف آف اسٹاف جناب آصف منیر صاحب کی، لگتا ہے کہ جو باتیں آج کل عدلیہ میں ہو رہی ہیں ایجنسیز کے خلاف، وہ بہت سخت باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ باتیں شاید وہاں تک پہنچ رہی ہیں یا اس کا اثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے۔ وہ رسال پور میں جو آئے تھے، اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تھی کیڈٹس کی، اس میں جو ہے انہوں نے تقریر کی پاسنگ آؤٹ پیریڈ کے جو بچے تھے ان سے اور کیڈٹ سے، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ آئینی حدود پہ ہمیں الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا نہیں پتہ، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہمیں رہنے کام کرنا ہے آئین کے اندر ہے کہ، اور یہ غلط الزامات ہیں، ہم پہ کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، ہمیں سارے اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے، ہمیں سب معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آئین کیا کہتا ہے، کس کے اندر رہنا ہے۔ پر اگر ہمیں آئینی حدود میں رہنے کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری ادارے بھی اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ وہ تو انہوں نے اشارہ تو نہیں دیا، لیکن اس کا مطلب کہ بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی اس بات سے نالا ہے کہ ہر طرف سے کرٹیسزم جو ہو رہا ہے ان کی طرف ہو رہا ہے، خاص طور سے عدلیہ کے اندر جو کہانی 6 خط انہوں نے خط لکھے ہیں ججز نے، اور اس کے اوپر جو دھواں دھار ایجنسیز کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں اور تمام ہائی کورٹس کے اندر، اور اس پہ لوگوں کو ایک زبان مل گئی ہے اور وہ برے طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا میں بہت زبردست اٹیک ہو رہا ہے، پھر جو پی ٹی آئی کھل کے آ گئی ہے اور دوسری پارٹیاں جو کہ فوج پہ اٹیک کر رہی ہیں اور بہت بری طریقے سے ان کے وہ نشانہ بنا رہی ہیں کہ صاحب ان لوگوں نے جو ہے پورا ملک کنٹرول کر لیا ہے، جنگل کے بادشاہ بن گئے ہیں، حکومت ان کی چل رہی ہے، یہ جو حکومت حکمراں اتحاد ہے تو ڈمی ہے، اس کو تو علی پہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک سویلین کے مقدمے جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلائے جا رہے ہیں، اور خفیہ ایجنسیز جو ہیں ججز پہ دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے جو ہے ان سے فیصلے لے رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ، کیونکہ توپوں کے دہانے کھل چکے تھے اور وہ رخ فوج کی طرف تھا، تو اس پہ انہوں نے واقعی بہت سخت بیان دیا ہے، جس کا اشارہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ ججز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میاں حدود میں رہیے گا، آپ بھی حدود میں رہیں، ہمیں اپنی حدود پتہ ہے، آپ بھی اپنی حدود میں رہیں، بس زیادہ زبان لمبی نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ان سیاسی پارٹیوں کو، جس میں پی ٹی آئی بھی بالخصوص ہے، ان کو بھی اشارہ دیا ہے کہ بھیا حدود میں رہیں، جو بھی بات کریں دائرے کے رہ کر بات کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا کو اور صحافیوں کو اور ان سب کو بھی انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے۔ تو یہ بیان جو ہے وہ لگتا ہے کہ کافی دباؤ پڑا ہے پچھلے 15 دن میں، جب سے یہ 6 ججز کا خط آیا ہے، اور اس کے بعد جس طرح بابر ستار صاحب نے جرمانے شروع کیے ہیں، اور کس طریقے سے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو تو انہیں عدالت کی بات کی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر کو، اور اس کے علاوہ دوسرے ججز بھی اطہر من اللہ جس طرح بہت ہی جذباتی انداز میں بول رہے ہیں، اور پھر جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے اور پشاور ہائی کورٹ نے جو تجاویز دی ہیں، اس میں کچھ انہوں نے واقعات بھی بیان کیے کہ ہمیں بھی کس طرح دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں وہ باتیں جو ہے نا، اس کا انہوں نے بڑا سخت بیان جاری کیا ہے اور بتایا کہ اب طاقت ہمارے پاس ہے اور ہماری طاقت کو کوئی نہیں چھین سکتا، حدود ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے، لہذا حدود میں کھیلیں، ہماری حدود کو چیلنج نہ کریں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔